تو یہود و نصارہ نے کیا گڑبڑ کی؟ دوسری شادی پہ پابندی لگائی. عورتیں اس ٹاپک سے کیا ہوتی ہیں؟ بولو. ناراض. پہلی بیوی کے آنسو دیکھے انہوں نے ترس آتا ہے یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے. حالانکہ ان کے مذہب میں 4 سے زیادہ کی اجازت تھی, تو انہوں نے 4 کی وہ بھی نہیں رکھا. انہوں نے کہا یار یہ تو عورت بیچاری روتی ہے, سالوں کو تکلیف, سسر کو تکلیف, چھوڑا یار یہ ختم. قربانی کا فلسفہ انہوں نے کیا کر دیا کہ کیا جانور کٹ رہا ہے بھائی, تڑپ رہا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے, خون نکل رہا ہے, یہ عجیب بھیانک والا منظر, اف, بہتر نہیں ہے یہ پیسے کسی مسکین کو دے دو, غریب کو دے دو, ٹرسٹ کو دے دو. تو آہستہ آہستہ نا تبدیلیاں ہوتے 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 نماز روزہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. اب پتہ ہی نہیں ان کا رمضان کب آتا ہے کب جاتا ہے, تو پتہ چلتا ہے عیسائیوں کی. حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم پہ روزے ایسے فرض ہے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے. لیکن اس امت کے علماء نے ایک کام بڑا شاندار کیا, اور یہ آج نہیں, یہ 1000 سال پہلے کر لیا. اس دین کو تحریف سے بچانے کے لیے اس امت نے یہ کام کیا کہ صدیوں پہلے فقہا نے جو ریسرچ اور تحقیق کر کے کتابوں میں لکھ دی, قرآن و سنت کی جو تحقیق, اور وہ پوری امت نے اس کو قبول کیا. تو اس امت کے اکثر علماء نے فتویٰ دیا کہ اب انہی میں سے کسی ایک تحقیق پر عمل کیا جائے گا, مزید کوئی 5ویں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے, تاکہ تحقیق کے نام پہ لوگ قرآن و سنت سے دور نہ ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں سب سے پہلے جو ریسرچ کا کام تھا, تحقیق کا کام, وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد, ان کے شاگرد ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد حماد, ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے شروع کیا. باقاعدہ فقہ کو ریٹن فارم میں لانا, بولو بھائی, شروع کیا کہ قرآن و حدیث کی ریسرچ کو ابھی کیا کرنا چاہیے, کتابی شکل میں بند, مسائل کو ترتیب سے لکھ لینا چاہیے. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ کیا ہے, یہ ناجائز ہے. وضو کے احکام, نماز کے احکام, زکوٰۃ کے احکام, حج کے احکام, روزے کے احکام, غنیمت کے احکام, نکاح کے احکام, طلاق کے احکام, وراثت کے احکام, کتاب الحدود, سزاؤں کے احکام, ریاستی قوانین, یہ تمام چیزیں فقہ کی کتابوں میں کیا ہو گئیں, ریٹن فارم میں لے آئے. یہی کام امام شافعی نے بھی کیا جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہی کام امام مالک نے بھی کیا. یہی کام امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا, اور بھی فقہا نے یہ کام کیا, مگر امت نے ان چاروں کو جس طرح سے قبول کیا کسی اور کو یہ مقبولیت نہیں ملی, کیونکہ ان کے دلائل بڑے وزنی اور جاندار تھے. تو جب یہ 4 فقہ وجود میں آئے, ان میں کچھ مسائل میں اختلاف بھی تھا, اتفاق بھی تھا, تو اس وقت کے تمام علماء کا یہ فتویٰ آج بھی کہ اب اگر کسی نے اسلام کو فالو کرنا ہے تو اس کی تحقیق اگر ان 4 فقہا سے ٹکرائے گی تو اس تحقیق کو کہاں, دیوار پہ دے مارا جائے گا. وہ اس کی اپنی رائے ہوگی, وہ اسلام بولو نہیں ہوگا. اب اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ان 4 کو فالو کرو, یہ بالکل ایسے ہی جاہلانہ سوال ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حدیث کو صحیح مانو جو امام بخاری نے جس کو صحیح کہا ہو. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی کو فالو کرو, جو حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا تھا اس کو فالو کرو, کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ بولو بھائی. یا نبی نے فرمایا کہ اتنے سارے قرآن کے نسخے ہوں گے, وہ نسخہ جو حضرت عثمان مرتب کرے اس کو فالو کرنا, باقیوں کو جلا دینا, کہیں لکھا ہے یہ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حضرت عثمان کے دور میں ہر آدمی نے اخپل طریقے سے قرآن لکھا ہوا تھا, ہر ایک کی ترتیب دوسرے سے بولو نا ڈیفرنٹ تھی, مختلف تھی. حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ امت کو آپ اس اختلاف سے بچائیں جو یہود و نصارہ میں ہوا تھا. ان کی تورات میں تحریفیں شروع ہو گئیں, تو اس امت میں بھی قرآن میں کیا ہوں گی, لڑائیاں. ہر آدمی کی اپنی ترتیب ہے, ایک ترتیب پہ قرآن جمع ہونا چاہیے. حضرت عثمان نے صحابہ کو جمع کر کے ایک ترتیب پہ قرآن مرتب کیا اور باقی تمام نسخے جلا دیے, ختم کرا دیے. حالانکہ نبی نے اس کا حکم بولو نہیں دیا تھا. اور یہ جو قرآن ہم جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں, پہلے سورہ بقرہ, آل عمران, نبی نے یہ ترتیب متعین بولو نا نہیں کی ہے, لیکن آپ اس ترتیب کو چینج کر سکتے ہو. اب کوئی نیا قرآن لے کر آئے, یہی قرآن ہو لیکن ترتیب چینج ہو, مان لو گے اس کو؟ اور وہ یہ دلیل دے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہاں ہے کہ یہ والی ترتیب کو فالو کرنا ہے, وہ والی ترتیب کو فالو نہیں کرنا. جیسے یہ جاہلانہ اعتراض ہوگا, اسی طرح یہ بھی ایک جاہلانہ اعتراض ہے کہ 4 فقہ کو فالو کرنے کا کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے, 5واں کیوں نہیں بنا سکتے ہم؟ اور اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم 4 کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ 4 تورات اور انجیل کو مانتے تھے, قرآن حدیث کو ماننے والے اب پیدا ہوئے ہیں 15ویں صدی میں. انہوں نے گویا تورات اور انجیل پہ ریسرچ کر کے یہ مسائل لکھے ہیں.
لفاظی یا لفاظی. ایسے ہی قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام پیش کیا جا رہا ہے, بیڑا قرآن و حدیث کا غرق کیا جا رہا ہے. امت لیبل اتحاد کا لگایا جا رہا ہے کہ ہم چاروں فقہ کو ختم کرتے ہیں, ایک قرآن پہ آ جاؤ, ایک حدیث پہ, لیبل اتحاد کا, لیکن عملاً 5واں فرقہ نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی 6واں نکال رہا ہے, کوئی 7واں نکال رہا ہے, کوئی 8واں نکال رہا ہے, اور لیبل سب نے بڑے خوشنما کہ ہم کیا کر رہے ہیں, امت کو متحد کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں قرآن لکھوں گا اور ایک کتاب میں جمع نہیں کروں گا اس کو, میں بقرہ سورہ الگ, سورہ بقرہ الگ ہوگی صحیفوں پہ جیسے چمڑوں پہ ہوا کرتی تھی نا, اور اس طرح سے اب قرآن چھپے گا. سورہ بقرہ کی چند آیتیں ایک پیج پہ ہوں گی, آل عمران کی کچھ الگ چمڑے پہ ہوں گی, چمڑوں پہ لکھوں گا, کاغذ پہ بھی نہیں, اور اس طرح ایک مٹکے میں کاغذ کو جمع کروں گا, یہ قرآن ہے. اسے کہے گا بھائی یہ کون سا طریقہ, کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا, نبی کے دور میں قرآن واقعی ایسے ہی جمع ہوتا تھا. تو ہم کہیں گے جب ایک خلیفہ راشد نے ایک کام کیا امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, سب نے مان لیا, تو آپ کو بھی چاہیے اس کو مان لو. تو اسی طرح قرآن و سنت کے نام پہ جو ریسرچ کا کام ہے یہ کمپلیٹ پہلے ہو چکا ہے, اب نئی ریسرچ کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ نئے نئے فتنے آ کے آپ کو ریسرچ کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. 3 طلاقوں کا 3 ہونا یا 1 ہے یا 3 ہے, یہ ریسرچ آج سے 1200-1300 سال پہلے, 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اب اگر کوئی نیا فتوا لا کے دے رہا ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں, اس کی ریسرچ اٹھا کے اس دیوار پہ مار دو. سمجھ رہے ہو, بولے زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ریسرچ ہو چکی ہے. چاہے وہ کتنے ہی خوشنما نعرے لگا رہا ہو, قرآن, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں صرف یہ جو منکرین حدیث ہے نا, یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں, ہم صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں, اللہ کے کلام, ایسے اللہ کا لفظ بڑا گاڑا گاڑا استعمال کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کو مانتے ہوتے تو حدیث کو بھی مانتے. اسی طرح جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے, اگر وہ واقعی مانتا ہے تو فقہا کو مانے گا, وہ مانے گا فقہا کو, کیونکہ قرآن اور حدیث نہیں بتایا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی. اس امت میں کچھ فقہا ہوں گے اور کچھ عام لوگ ہوں گے, عامی آدمی کا کام ہے فقہا کو فالو کرنا. یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اگر کوئی خود فنٹر بن کے سب کچھ بنا ہوا ہے, وہ قرآن و سنت کو ماننے کا لیول لگا رہا ہے, حقیقت میں وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتا. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو.